خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایمبیسڈر لاؤنج کے لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کرم ایجنسی کرم ضلع کرم میں پاڑا چنار کے مقام پہ جو ایک المناک صورتحال ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہے ایمبیسڈر آصف علی خان درانی اور ایمبیسڈر ریاض بخاری۔ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ پاڑا چنار میں پچھلے 3 مہینے سے یعنی 90 دن آج ہو گئے ہیں کہ وہ روڈ بند ہے، وہاں پر دوائیوں کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے، لوگ بیمار ہیں اور کافی تکالیف سے گزر رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کافی جرگہ کی صورت میں اور دوسرے جو ہے وہ انہوں نے جو عناصر کو شامل کیا ہے تاکہ اس مسئلے کو حل کر سکیں، لیکن ابھی تک اس میں جمود ہے، ڈیڈ لاک ہے۔ آج اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ تو میرا سوال سب سے پہلے ایمبیسڈر آصف علی خان درانی سے ہے۔ ایمبیسڈر درانی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاڑا چنار کا یہ معاملہ یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 90 سال سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو یہ اور اندودناک اور المناک بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اب سیکٹیرین وائلنس کی طرف چلا گیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی اور بھی ہمارے اطلاعات کے مطابق اور بھی وجوہات ہیں۔ 1938 میں سب سے پہلے سیکٹیرین وائلنس ہوا، اس کے بعد 1966 میں، پھر 1970 پہ، پھر 1982 میں، اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے وہ 21 نومبر 2024 میں ہوا ہے، جس میں 45 کے قریب لوگ مر گئے ہیں، ایک کانوائے پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ تو آپ اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں قبائلی جب بھی کلیشز ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹریگر اس کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے آپ تیلی دکھا دیں تو ایکسپلوسیو سچویشن تو ہمیشہ اس ریجن کی رہی ہے، اور اس خاص کر ضلع کی۔ اب انفارچونیٹلی سیکٹیرین ایلیمنٹ زیادہ پروجیکٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کی بیسک وجہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ زمینی جھگڑے ہیں۔ تقریباً کوئی اس کرم ایجنسی یا ضلع کے جو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 56 سے زیادہ بڑے کیسز ہیں زمینوں کے جھگڑے، اور اس میں اب یہ ایک اتفاق ہے کہ وہ اگر آپ اس کو سیکٹیرین کلر دیتے ہیں تو پھر دونوں سائڈ کے لوگ انوالو ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ جغرافیکلی آلٹرنیٹ کرتے ہیں، لہٰذا سنی ایریا جو ہے وہ اس نے پاڑا چنار میں گھیرا ہوا ہے شیعہ ایریاز کو، اور پھر اسی طرح ڈاؤن دا لائن جو ہے وہ یہ صورتحال آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ امیڈیٹلی مداخلت کرتی تھی۔ اب انفارچونیٹلی، اور خاص کر یہ جب سے فاٹا جو ہے وہ اس کو ختم کیا اور اب وہ مرج ڈسٹرکٹ کہلاتے ہیں، یہ 2018 میں 2018 میں یہ اور بڑھنے لگا ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو میں لوگوں سے بات کر چکا ہوں، اس کا تعلق خالی جو ہے پاڑا چنار سچویشن یا کرم اس سے نہیں ہے، کہ انڈر دا ڈیل جو ایکٹ پاس ہوا جس میں یہ ڈسٹرکٹ مرج کر دیے گئے اور اس کو کے پی کا حصہ بنا دیے گئے، تو اوور اے پیریڈ آف 10 years 1 trillion روپیز جو ہے وہاں خرچ ہونے تھے پورے ایکس فاٹا ریجن میں۔ ٹل لاسٹ ایئر 2024 ٹل لاسٹ ایئر صرف 72 بلین روپیز خرچ ہو سکے تھے۔ کہاں 1 ٹریلین کا وعدہ ہو اور کہاں لیس دین 10%، بلکہ آپ سمجھیں 7.2% جو ہے ٹوٹل خرچ ہوا ہے۔ اب وہاں جس طرح سے انمپلائمنٹ ہے، جس طرح سے وہاں پہ آلریڈی ایک ایکسپلوسیو سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے ٹی ٹی پی کی صورت میں، کیونکہ اس کے اپوزٹ ہے ادھر خوست ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی کے بیسز ہیں، ٹھیک ہے، گریٹر پکتیکا آ جاتا ہے، وہاں پہ ان کے وہ ہیں، وہ چلے اس سے ہٹ جاتا ہے جیوگرافیکلی، لیکن یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کو یعنی دے آر ایڈنگ فیول ٹو فائر، اور اس لیے آپ نے دیکھو اس میں ان واقعات کے درمیان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس نے بھی فائدہ اٹھایا، انہوں نے بلکہ ٹریگر کا کام کیا، انہوں نے جو ہے اس کو اور سچویشن کو ایکسپلوسیو بنانے میں کیا۔ تو اس لیے ہمیں اس کو اوورآل
ڈیل کرنا ہے. اور یہ صرف جو ہے کرم اور اس کی بات نہیں ہے پاڑا چنار کی. اوور آل گورننس جو ہے کے پی کے اندر وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور اس کے اندر جو پولیٹیکل اونرشپ ہے ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے وہ مسنگ ہے. آپ نے سارا کام جو ہے وہ حوالے کر دیا فوج کے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے سیاسی لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ جن کا کام تھا، جنہوں کی تحریک کی بنیاد پہ یہ فاٹا کو آپ نے مرجڈ سے بنایا، جن کی ڈیمانڈ پہ، خاص کر یوتھ کی ڈیمانڈ پہ، تو وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ دے آر نو ویئر ٹو بی سین. ادروائز جو ہے ان کا پانی بند ہو جائے تو وہ مظاہرہ کر دیتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں. اتنا بڑا ایشو ہے، وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ پولیٹیکل اونرشپ چاہیے، اور وہ میرے نزدیک وہ مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ تمام پرابلم دیکھ رہے ہیں. شکریہ. ایمبیسڈر ریاض بخاری، آپ سے کہ 1979 واز اے ٹرننگ پوائنٹ in the history of Kurum Agency IKN اور Kurum ڈسٹرکٹ Kurum. 1979 میں ایرانین ریولوشن آیا، اس کے بعد پھر 1979 میں سوویٹ انویژن ہوا جو 10 سال تک 1989 تک رہا. اس کے بعد پھر 9/11 ہوا. تو آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کچھ فارن ایلیمنٹس بھی یا فیکٹرز بھی آر آلسو رسپانسبل فار دی سچویشن ان Kurum ڈسٹرکٹ Kurum؟ یا بالکل ٹھیک کہا آپ نے امجد. 1979 میں جب اسلامک ریولوشن ایران میں آیا تو جو کرم کی ایجنسی تھی اس وقت، اب تو ڈسٹرکٹ ہے، تو وہاں جیسے آصف نے کہا کہ جی ڈویژن ہے، سنی ہے، شیعہ ہیں، ٹوٹل آبادی شاید 3 لاکھ کے قریب ہے. تو وہاں پر جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کو ایک بڑی انکریجمنٹ ہوئی کہ جی ان کے جو رائٹس ہیں، جو ان کے حوالے سے جو ان کے سینسٹیوٹیز ہیں، تو کوئی کنٹری ہے جہاں پر ایک اسلامک ریولوشن آیا ہے تو وہ شاید ان کو بھی لک آفٹر کرے گا. دوسری طرف جب پھر افغانستان کا ایشو سامنے آیا تو ایک بڑی تعداد جو مہاجرین کی اور مجاہدین کی، انہوں نے جو پاکستان آنے جانے کے لیے روٹ استعمال کیا وہ کرم ایجنسی کے ذریعے تھا. پروونس یا دوسرے جو 4-5 ڈسٹرکٹ کرم ایجنسی کے ساتھ لگتے ہیں افغانستان کے، تو ان کا انٹریکشن پھر اس طرف زیادہ ہو گیا. یہاں پر جب یہ صورتحال ہوئی، جب مجاہدین بھی آئے اور مہاجرین بھی آئے، تو وہ جو کرم ایجنسی کے خاص ایریا کی جو میجورٹی سیکٹ کے جو فیتھ ہے اس کو وہ فالو نہیں کرتے تھے، جس وجہ سے یہ پرابلم زیادہ ہوئی. پھر سعودی عربیہ کی بھی اس میں انٹرونشن جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، جو لوگ میڈیا میں اس پہ کافی کچھ لکھا جا چکا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ جہاد شروع ہوا افغانستان میں، اور اس کے لیے جب ہمارے جو وزیرستان کے لوگوں نے، خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے لوگوں نے اس طرف آنا جانا شروع کیا، تو اس سے جو سیکٹیرین بیلنس تھا کرم ایجنسی میں وہ بڑا ڈسٹیبلائز ہوا. اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے اس کو اختلافات تو تھے، جیسے پہلے ڈسکس ہوا کہ جی لینڈ کی ایشوز ہمیشہ سے وہاں رہے ہیں. جب سے سکھ ڈائنیسٹی کے بعد سے انگریزوں نے اس کو نئے ٹرائبل ایجنسیز بنائیں، تو وہاں اس وقت بھی یہ ایشو تھا اور ابھی تک چل رہا ہے. لیکن اس کو جو سیکٹیرین ٹچ ہے وہ زیادہ تر پھر 79 اور کا ایرانین ریولوشن اور افغانستان کا جہاد ہے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ پرومیننٹ سامنے آیا. اور سب سے بڑا پرابلم رول آف لا کی بات کی، گورنرز کی بات ہوئی. ہماری جو سکسیسو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اس ایشو پہ زیادہ فوکس نہیں کیا تاکہ یہ اس کو پرماننٹ اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا. اگر یہ 1970s میں ہی اس ایشو کو، جو لینڈ کا ایشو ہے، اس کو حل کر دیا جاتا تو آج ہم جو ابھی فیس کر رہے ہیں، جو ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو آپ نے کہا کہ جی 90 ڈیز سے زیادہ ہو گیا ان کا بلاکیڈ ہے، جو مین روڈ ہے پشاور سے ٹل، جو انفیکٹ جو سپلائی چین ہے ہر چیز کی وہ بند ہو چکی ہے. تو وہاں کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہو چکی ہے. اور اس بلاکیڈ کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ یہ جیسے بوسنیا میں ایک خاص شہر کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، کہیں وہ ویسی صورتحال یا ہمارے ہاں نہ پیدا ہو جائے جس سے کہ دوسروں کو شہ ملے کہ وہ پھر انٹرونشن کی طرف آئیں.
تو ہمارے لیے یہ اہم ہے، بہت ضروری ہے ہماری صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، کہ اس ایشو کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو جو ہے وہ حل کریں۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں جی کہ آج ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا، کل سائن ہو جائے گا، 2 دن رہ گیا، 1 جرگہ، 2 جرگہ، تیسرا جرگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مری ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ کس گروپ نے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی؟ آصف نے کہا جی کہ ٹریلینز آف روپیز جو ہیں وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے جو امپاورڈ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان پہ خرچ ہونے تھے۔ یہ تو ہمارے پورے کنٹری کی یہی صورتحال ہے۔ آپ لاہور چلے جائیں، اسلام آباد آ جائیں، کراچی میں چلے جائیں، یا آپ لاڑکانہ میں چلے جائیں، وہاں بھی ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، لیکن وہاں یہ لڑائیاں نہیں ہوتی۔ یہ کرم میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس میں افغانستان کی طرف سے بھی کچھ ایکٹر ایسے ہیں جن کا حکومت کو پتہ ہے، وہ ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ٹی ٹی پی ایلیمنٹس بھی ہیں، ٹی ٹی اے ایلیمنٹس کی طرف سے بھی وہاں انٹرونشن ہے۔ میں نے حقانی گروپ کا نام خاص طور پر لیا، ان کے وہ تو ہمیشہ پرو پاکستان ان کی ریپوٹیشن رہی ہے، وہ کیوں نہیں اپنا پازیٹیو رول پلے کرتے تاکہ وہاں پر پاکستان کے ایسے حصے میں جو کہ بڑا سینسٹیو ہے افغانستان کی وجہ سے، وہاں پر امن پیدا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کولیکٹیو ذمہ داری ہے، اور اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو جو ہے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے۔ شکریہ ایمبیسڈر آصف درانی۔ آپ کو یہ کرم ایجنسی پریڈومنٹلی پشتون ایریا ہے، اس میں اگرچہ جو مین ٹرائبز ہیں وہ تو توری ٹرائب ہے، بھارت چنار میں اپر کرم اس میں ہے، اور پھر یہ جو بنگش ٹرائب ہے وہ نیچے سراؤنڈنگ ایریاز میں ہے، اس کے ساتھ پر منگل بھی ہے، مقبل بھی ہے، زازی بھی ہے اور علیزئی بھی ہے۔ اور پشتونوں کا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا کلچر کا ایک ہے پشتون ولی۔ ان میں جو بھی ڈسپیوٹ ہو، چاہے وہ فیملی ڈسپیوٹ ہو، لینڈ ڈسپیوٹ ہو، کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو، وہ پشتون ولی کے ذریعے ایلڈرز کاؤنسل یا جرگے کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یہ جرگہ سسٹم جو ہے نا وہاں ناکام ہو چکا ہے؟ یہ تو آپ کے سامنے ہے، اس لیے کہ جو ایڈمنسٹریشن وہاں پہ اس جرگز میں اس وقت پولیٹیکل ایجنٹ کا بڑا اہم رول ہوتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مرج جیسے کے بعد ڈپٹی کمشنر کا کیا رول ہے، کیونکہ وہ اب انڈر سی آر پی سی اور پی پی سی آ گئے ہیں۔ کرم ایجنسی از انڈر دی کمشنر آف کوہاٹ۔ اس وقت وہاں پر جو ہے نا کوہاٹ کے کمشنر کے گھر پہ یا اس کے آفس میں یہ کمشنر وہ جرگہ ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں 3 جو ہے نا وجوہات ہیں جس پہ یہ سب ایگری کر گئے، لیکن ابھی تک اس پہ دیکھیے یہ چیزیں آپ کوہاٹ میں بیٹھ کے آپ کرم کے بارے میں فیصلہ، یہ جو پی اے جو ہوتا تھا پولیٹیکل ایجنٹ کرم ایجنسی، وہ کرواتا تھا، اس کے پیچھے ایف سی کی سپورٹ ہوتی تھی۔ تو وہ جو کسی بھی ایجنسی کے اندر جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا وہ ایکچولی اسٹیٹ کی پاور کو وہ ڈیمانسٹریٹ کرتا تھا، اور اس کی پاور کو رسپیکٹ کرتے ہوئے جو ٹرائبس تھے اس کی ایجنسی کے اندر، وہ اس کو ثالث بھی مانتے تھے، اس کی رسپیکٹ بھی کرتے تھے، اور کہ اس کے فیصلوں کی کریڈیبلٹی ہوتی تھی۔ اور دا ڈیکیڈز یہ ایروڈ ہوا ہے، اور خاص کر یہ سو کالڈ افغان جہاد کے بعد سے اس میں اور ایروژن ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے جو فاٹا ایریاز ہیں، خاص کر اس میں یہ کرم بھی شامل ہے، یہ ہب بن گئے تھے ٹرانزٹ کے افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ آپ ٹرانزٹ ٹریڈ میں پابندیاں لگا سکتے ہیں یا لگائی ہیں، لیکن فار انسٹنس یہ جو سو کالڈ کابلی گاڑیاں ہم کہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، یہ کن راستوں سے آتی ہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ تو وہ اسٹیٹ مشینری کدھر ہے؟ یہ ایروژن ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ جو مجاہدین تھے، افغان مجاہدین، ان کو آپ نے کارٹ بلانش دے دیا تھا، آپ نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی وہ ان لائسنس وہیکل تھیں، اس کے اندر اسلحہ بھی آتا تھا، ڈرگس بھی آتے تھے، سب کچھ آتے تھے، لیکن چونکہ وہ جہاد کر رہے تھے تو ہم نے ان کو صرف نظر کے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہم اپنے ہی رول آف لا کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہے تھے۔ تو یہ ہونا تھا،
اور اب بھی وقت ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ اور ہمیں ریسٹور کرنا ہوگا ہر صورت میں رول آف لا کو. یہ میری تکرار ہے. بالکل میں ہر جگہ پہ اپنے چاہے میرے انٹرلوکیٹرز ہوں یا ہمارے جو دوست ہیں جن کے ہاتھ میں فیصلے ہیں ان کو میرے یہی تکرار. ان کو بعض اوقات یہ اچھا بھی نہیں لگتا لیکن بہرحال حقائق کو بیان کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے ہاں پچھلے ایٹ لیسٹ 45 سال میں جب سے یہ افغانستان کا کرائسس شروع ہوا ود دی انویژن آف دا سوویت یونین ہمارے ہاں رول آف لا وہ ایروڈ ہوتا گیا. اور میں یہی اس کو ان تمام جو بیماریوں کی جڑ اب آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے. اب لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے. پچھلے 45 سال سے کے پی جو ہے خاص کر اور پھر بلوچستان یہ اس افغانستان کی وار اکانومی کا حصہ بن گئے. تو اس لیے وہ آپ جب کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ ریزسٹنس آتی ہے. اس کا ایک اکنامک ریزن بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کرم ایجنسی یا پارچینار کے ساتھ جو ٹریڈ روٹ لگتا ہے وہ خرلاچی کا لگتا ہے اور وہاں پر زیادہ تر اسمگلنگ ہو رہی ہے. اب گورنمنٹ نے کچھ سینکشن لگائی ہیں, پابندی لگائی ہے جس کی وجہ سے دونوں سائڈس کے لوگ جو ہے نا اس کو ریزنٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی میں نے عرض کیا نا کہ وار اکانومی کا حصہ ہو گئے ہم. میں نے کابلی گاڑیوں کا ذکر کیا تو وہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کوئی سوئی تو نہیں ہے یا کوئی دھاگا تو نہیں ہے کہ جو وہ آپ چھپا کے لے آئیں گے. یہ اس میں جو ہے کنائونس ہے, آفیشلز کا کنائونس ہے. بالکل. اس لیے میں یہ جو رول آف لا کو رو رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی. ہماری کسٹم اتھارٹیز کا کیا کام ہے؟ اسمگلنگ کو روکنا. افغانستان کے 5 نیبرز اور بھی ہیں, وہ اسمگلنگ ان کو تو یہ شکایت نہیں اس لیے کہ انہوں نے انفورسمنٹ جو ہے کیا ہوا ہے. ایران نے بڑے سخت انفورسمنٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح باقی ہے ازبکستان, ترکمنستان, تاجکستان, چائنا. یہ صرف ہم ہیں جو ہم نے اس کو ایک تھارو فیئر بنا دیا ہے. یہ اس پہ جو ہے بہت سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز ہم ایک ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جو ہے آٹا لے جانے کی اجازت نہیں دیتے. پروونس ٹو پروونس آٹا لے جانے وہاں وہ امپاؤنڈ کر لیتے ہیں. وہاں جہاں ہم کرنے آتے ہیں ادھر کر لیتے ہیں, جدھر نہیں کرنے آتے تو ہاتھ ہی نکل جاتا ہے. ہم جتنی قیمتی گاڑیاں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کابلی روٹ سے آتی ہیں. اور وہ کن کے پاس ہیں؟ جو ہمارے سیاسی کرتا دھرتا ہے. یہ جو بڑے بڑے جلسے جلوس آتے ہیں تو وہ اس آڑ میں جو ہے یہ گاڑیاں جو ہے اسمگل ہو جاتی ہیں اور ان کو پھر نمبر پلیٹ لگا دیے جاتے. وہ جو بھی ہے وہ کسٹم دینا یہ جو بھی کرنا وہ تو اگلوں کے پاس تو پیسہ اندھا دھونا ہے, اندھا پیسہ ہے. ہماری اکانومی شاید $370 بلین ہے لیکن جو ہماری انفارمل اکانومی تو $1 ٹریلین سے اوپر ہے. تو یہ چیزیں رول آف لا کے ایروژن کی وجہ سے ذرا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. ایمبیسڈر ریاض بخاری, یہ جو پچھلے 90 روز سے جو پارچینار میں اور ٹل پارچینار کا روڈ بلاک ہے, اب اس کے جو ریپل ایفیکٹس ہیں وہ ملک کے دوسرے حصوں تک جا پہنچے. کراچی میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کل بھی انہوں نے تھوڑا سا پولیس ایکشن لیا. پھر جنگ کا ایریا ہے, پھر گلگت بلتستان 13 مقامات ہیں جہاں پر اس وقت جو ہے نا ملک میں. تو یہ کچھ زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جا رہا؟ دیکھیں جی, آپ اس کو دیکھنا ایک سکسیسو, میں نے جیسے عرض کیا کہ گورنمنٹس کے میں یہ ہوتا رہا ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے ایک مسجد پہ اٹیک ہوا, وہاں پر 40 یا 45 کے قریب نمازی شہید کر دیے گئے. اسکولوں پہ اٹیک ہوتے ہیں, ایک خاص سیٹ کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پھر یہ تھل روڈ پہ ہی پشاور سے جاتے ہوئے ایک موٹر کانوائے پہ اٹیک ہوتا ہے, کتنے لوگ وہاں مار دیے, اور وہ بھی سیکیورٹی آپریٹرز کے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہم پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے سن رہے ہیں جی گرینڈ جرگہ بیٹھا ہوا ہے اور آج جو اس کی کنڈیشنز ہے وہ سائن ہو جائیں گی. ایک جو ہے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی ایک کنڈیشن ہے اس میں ایگریمنٹ میں کہ تمام پارٹی جو ہے ڈی ملٹرائز ہو جائیں گی, اپنے بنکر اپنا اسلحہ وہ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کر دیں گی. ہونا چاہیے, ہم سب چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ دوسری پارٹی کو جس کو کوئی خطرہ ہے
اس کو کیا وہ سیکورٹی فراہم کرے گی جو وہ چاہتے ہیں؟ یہی ان کی گریونسز ہے، یہ ان کا میجر گریونس ہے انفیکٹ، جس کی وجہ سے وہ تیار نہیں ہیں کہ جی اپنی سیکورٹی پہ کمپرومائز کریں، اپنی جان پر تو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک ڈسکس کیا ایک اور پروگرام میں کہ پارلیمنٹ کو آگے آنا چاہیے، ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہاں پر پشاور میں، خیبر پختونخوا میں، ان کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ سپلائی چین جو ہے، چاہے وہ ایئر برج قائم کریں، ان کو تمام پروویژن دیں، چونکہ یہ اے جی ٹرسٹ کے جو لوگ وہاں گئے تھے انہوں نے تو رپورٹ کیا کہ جی 50 سے زیادہ بچے دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، زخمیوں کو جو ہے وہ میڈیسن نہیں مل رہی، سارے اسکول وہاں بند ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی شارٹیج ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ اس کو ٹھیک کرے۔ اب یہ کہ جی جب تک ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو یہ ہم یہ روٹ نہیں کھولیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس اپروچ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امجد، میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ پوری جو کے پی گورنمنٹ along with اسمبلی وہ وہاں بیٹھ جاتی بات آپ کی چنار میں، یعنی ان سے کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آپ کو فیصلہ نہیں کرو؟ نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے۔ تین پوائنٹس ہیں جس پہ اس وقت جو گرینڈ جرگہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس بات پہ ایگری کر گئے، لیکن ایک پارٹی اس کو یہ گریونس ہے کہ بھائی یہ جو ہم ڈی ملٹرائز کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو اسلحہ ہے اس میں میزائل بھی ہے، اس میں راکٹ لانچر بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہم گورنمنٹ کو نہیں دیں گے یا جرگے والوں کو نہیں دیں گے، اگر ہم دیں گے تو فوج کے حوالے کریں گے۔ تو ضرور کریں، ٹھیک ہے، نہیں لیکن وہ دوسری پارٹی جس نے یہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کھل کے بتائیں نا کیا ہے، آپ کون سی پارٹی ہے، ہمیں ذرا سا یہ جو جو لوگوں کو جرگا ممبران ہے نا، جرگا ممبران ہے دونوں سائڈ سے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 3 کام کریں، ایک تو ٹل پڑا چنار روڈ کو کھولیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ جو اسلحہ ہے یہ آپ جمع کرائیں جرگا ممبران کے پاس، تیسرا پوائنٹ بھی یہ ہے کہ اس پوائنٹ وہ کہ آپ وہ صرف اس پوائنٹ پہ سٹکنگ پوائنٹ یہی ہے کہ جی ہم اسلحہ جو ہے نا فوج کے حوالے کریں گے، ہم نے جرگا ممبران کو نہیں دینا، کیونکہ کل کو یہی میں تو اس میں رکاوٹ کس بات کی؟ رکاوٹ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک پارٹی نہیں مان رہی ہے۔ کون سی پارٹی نہیں مان رہی؟ یہ جو سنی لوگ ہیں نا، سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، کیا کہ جی جرگا ممبران کے پاس ہی ہو، فوج کے پاس نہ ہو۔ تو فوج کو بھی اس میں پارٹی بناؤ، آپ نے تو یہ جرگا والوں کے ساتھ کہ فوج جرگا آلریڈی فوجی نمائندہ اس میں بیٹھا ہوا ہے، امجد شیر اس میں میرے خیال میں، اب چونکہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو واٹ از ہیپننگ تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر ایسے لوگ ہیں تو آپ کو اس میں اسٹیٹ کا جو ہے ہیز ٹو انٹروین ان اینی کیس۔ اس کو آپ جو ہے جو اگر کوئی اس میں دیکھنا یہ کہ کمزور پارٹی کون ہے، اسٹیٹ کو اس کی پروٹیکشن کے لیے آنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن میرے نزدیک مور دین دیٹ، یہ جرگا کی بات، یہ جرگا کو کوہاٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو اس جگہ پہ جہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے ادھر جا کے بیٹھے، وہاں پہ فائرنگ رکوائیں، اور اس کے بعد یہ جو پوری کے پی گورنمنٹ ہے along with اپوزیشن ممبرس وہ ادھر جا کے بیٹھے۔ یہ پولیٹیکل اونرشپ اسی طرح آتی ہے، اس طرح سے نہیں کہ جو آپ جو ہے وہ اپنے عائشہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، لوگوں کو 5-5 ہزار روپے دے رہے ہیں جلسوں میں لے جانے کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، آپ کو اصل کام کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ہیلی کاپٹر میں کمشنر کوہاٹ، انٹیریئر منسٹر وہاں کا کے پی کے گورنمنٹ کا اور ڈپٹی کمشنر وہاں ہیلی کاپٹر میں گئے تھے، ہیلی کاپٹر پہ فائرنگ ہوئی، ہوتی رہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے وہ مارے جاتے، رسک لینا چاہیے۔ دیکھو آپ کو یہ رسک لینا پڑے، سویڈش آپ کو پارلیمنٹ کا پتہ ہے نا، 9/11 کے بعد وہ چاہتے تھے اپنی گورنمنٹ کو کہ لوگوں کو جی ان کو سیکورٹی پروٹیکشن دی جائے، پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا آپ نے والنٹیئر کیا ہے اپنے آپ کو پبلک آفس کے لیے، آپ عام آدمی کی طرح جو ہے آپ کی زندگی جو ہے ان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ دیکھو
ہم 21st سینچری میں رہ رہے ہیں, ساری دنیا میں. یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. آپ کو پبلک لائف کے کسی نے آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں جوڑے تھے کہ آپ تشریف لائیے. جب آپ ممبرز بن گئے ہیں تو آ کے اپنا رول ادا کریں. جس ملک کے آپ مثال دے رہے ہیں نا, یہ مائنڈ سیٹ ہمارے ہاں پہنچنے میں بڑی دیر لگی. وہ یہ اس میں بہانہ نہ کریں. نہیں بہانہ نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں. میں جن کو آپ اگر ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, تو اس لیے ڈیفینڈ نہ کریں. بات یہ ہے کہ ایروژن آف رول آف لا اسی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ, اب کی بات نہیں میری جان, 1947 کے بعد وہ چھوڑ دو. یہ کہ لائن وہاں سے کھڑے ہو جہاں آپ کھڑے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ ہسٹری میں بیٹھ کر تو رول پلے کریں, تو یہ مسائل اس طرح سے تھے بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت تو آپ جو ہے بغیر کسی اسلحہ کے جا سکتے تھے, اور ٹرائبل ایریا میں جب آپ پناہ لیتے تھے تو وہ پناہ مجھے کہنے دے, پناہ جو ہے وہ کسی ڈاکو یا چور کو نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے, وہ کسی غیرت کی وجہ سے اگر جا کے وہ اپنا وہ پناہ لیتا تھا تو اس وجہ سے دی جاتی تھی. ہم نے اس کا مس یوز کر دیا ہے. اب ہمارے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی بولتے ہیں کہ جی وہ پشتون والی کا ہے. آئی ایم اے پشتون. وہ کسی جو ہے زانی یا کسی چور جو ہے اس کو تو نہیں دیا جا سکتا, ٹھگ کو تو نہیں دیا جا سکتا. ٹی ٹی پی جو ہے دے آر دا ٹھگس. انہوں نے صرف اپنی داڑھی بڑھا دی ہے, اپنے ٹخنوں سے شلوار اوپر لے گئے ہیں, اور وہ 24 ان کے گروپس ہیں. اگر ٹی ٹی پی ہوتا تو ایک مونولیتھ ہونا چاہیے تھا, ایک لیڈر ہونا چاہیے تھا. 40 تو ان کے لیڈرز ہیں. یہ چیزیں باقی اس فاٹک کے اندر ہو رہی ہیں. یہ اس لیے کہ ایروژن آف رول آف لا ہے. بالکل ٹھیک. ایروژن آف رول آف لا آپ کی بات نہیں ہے. 1947 کے بعد جو ہے نا, جب پہلے تو اس کو پولیٹیکل ایجنٹ ہینڈل کرتا رہا, لیکن پھر بھی یہ فسادات ہوتے رہے, اور ویک گورننس ہے. اور ابھی کی بات نہیں, یہ پچھلی 40 سال سے ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے وہاں پر. لانگسٹ ریپرزنٹیشن وہاں پر نہیں ہے. سیکنڈ سوشیو اکنامک وہ ہے, پاورٹی بھی ہے, ان امپلائمنٹ بھی ہے, وہ تو بھائی پورے لینڈ ڈسپیوٹس بھی ہے. یہ ساری اٹس اے کمپلیکس. اب آپ دیکھیں نا, لیٹس بی فوکس. بات یہ ہے کہ ویئر از دی چیف منسٹر, دا کیبنٹ اینڈ دا انٹائر اسمبلی elected people, whether they are in government or they are in opposition? Where are they? Where are they? They are providing them full support. دیکھیں یہ تو you are not their spokesman. You and me are interested in results. Yes. Are they delivering? I'm afraid no. ان کو آگے آنا چاہیے. That is what we are advocating. چیف منسٹر دیکھو, جو جرگا میں جو لوگ بیٹھیں گے, یہ جو گرینڈ جرگا ہے, دونوں سائڈ کے لوگ بیٹھیں گے. مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیٹس موو آن. آپ اس میں آگے ادھر آئیں کہ ہم نے اس ملک کو اور اس کے اندر جو جس جگہ پہ ایشوز بن رہے ہیں, ادھر ہے بلوچستان میں بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے, ابھی کراچی کی صورتحال ہے, کراچی میں پولیس ایکشن ہوا ہے. نا وہ تو اب اس کا آگے اس کا جو ظاہر اسپائرل ڈومینو ایفیکٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ سیکٹرین بن جائے گا, اس کو آپ پورے نیشنل لیول پہ. تو اس لیے نپ دا ایول ان دا بڈ. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کوئی یہ سوال کرے الیکٹڈ لوگوں سے, تم لوگ جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ تم لوگ صرف فنڈز لینا چاہتے ہو, یا تم لوگوں نے اپنی عیاشیاں کرنی ہے اور جلسے جلوس کر کے اس کے بعد بھاگ جاؤ گے, اور پھر اس کے بعد کہو گے کہ میں اسلام آباد پہ حملہ کر دوں گا اور فلاں کر دوں گا؟ یہ چیزیں ہوں گی. آپ نے اس ملک کو بنا رہے ہو. اسلام آباد پہ جلسہ کرنے کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ یہ پچھلی 40 سال لیڈرشپ کی بات, میں لیڈرشپ کی کیلیبر کو رو رہا ہوں. میں چاہے وہ آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہو یا پروونشل کے اندر ہو. ہمارے ہاں اصل پرابلم اس لیڈرشپ کا جو ہے, ایروژن آف کیلیبر آف لیڈرشپ. اٹس آل اوور دا کنٹری. نہیں, یہ تو اس لیے ہمیں اطمینان کر کے نہیں بیٹھنا. نہیں بیٹھنا نہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے, آئی شوڈ ناٹ بی ٹاکنگ ان آئی ایم کریٹنگ اے نوائز. لیکن مسئلہ ہے ہمیں اپنے ملک کی بات کرنا. بالکل. اور اس ملک کے اگر آپ نے اسٹیبلٹی چاہیے, اس کی پراسپیرٹی چاہیے, اس کی سالمیت چاہیے, تو سیریس سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اور ہر ایک کو, بلکہ میرے نزدیک تو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی چاہیے کہ جو ممبر پرفارم نہیں کرتا ہے, لوگوں کا رائٹ ہونا چاہیے ٹو وڈرا ہم.
بالکل آپ کے آئی ایگری ود یو. بخاری صاحب آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, امجد آپ کا بھی لیگل بیک گراؤنڈ ہے. لیٹس ان آور فیوچر پروگرامز فوکس آن دیٹ. ایسے ماحول میں کیا کہیں گے کہ جب آپ کو پتہ بھی نہیں ہو کہ جی آپ فیل ہو گئے اور دوسرا پاس ہو گیا. بھائی جو بھی ہے تو اس کو وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اگلوں آپ نے ان کو موقع دیا. آپ اگر موقع نہ دے پچھلی 76 سال سے ہے. اور یہ نہیں یہ نہ یہ بات نہ میرا خیال ہے ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. ابھی کرم میں ایک سیریس سچویشن ہے, بہت بڑی تعداد لوگوں کی, اس سے پہلے کہ وہ بہت ہی اور نیچے چلے جائیں سپلائی چین نہ ہونے کی وجہ سے. تو جو پروونشل گورنمنٹ ہے جس میں کہ آپ کی پروونشل اسمبلی بھی آتی ہے, اس میں اپوزیشن بھی ہے اور حزب اقتدار بھی ہے. میری بات سن لیجیے, ان کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر انہیں خود چل کر گورنر کو بھی وہاں جانا چاہیے اور ایک اکٹھی کولیکٹیو ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ ایشو ختم ہو اور اس طرح کی مثال سیٹ کریں. میں آپ سے فلی ایگری کرتا ہوں. پہلے تو انہوں نے روڈ بند کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے دوائیں جو زیادہ ضروری ہے وہ تک نہیں جا سکتی, خوراک نہیں جا سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا پروونشل اسمبلی جو ہے نا وہاں جا کے بیٹھ جائے, جب روڈ بند ہے ہاؤ کین دے گو. دیکھیں پھر وہ ساری پروونشل اسمبلی سے دشمنی نہیں لیں گے. دیکھیے ہمارے رواج کے اندر اگر دو قبائل جھگڑا بھی کر رہے ہیں تو ایک مہمان جاتا ہے تو اس پہ فائر نہیں ہوتا. فرقے کے 45 لوگ ابھی ریسنٹلی مرے ہیں 2 نومبر 2024 میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ بھول جائیں گے؟ نہیں, لیکن وہ ان کو یہ اس بات کا احساس ہو جائے گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا جو کوہاٹ میں بھی کمشنر کے تحت وہ جو جرگہ ہو رہا ہے وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کے اس کے ساتھ ہو رہا ہے, رضامندی کے ساتھ, اور اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. نہیں کر پا رہا وہ اسی لیے کہ یہ اس سے پہلے بھی یہ جرگے ہوتے رہے, کیونکہ جرگے کاؤنسل نے جو ہے نا they have limitations. اب nobody is listening to them. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر کو کیا اس میں چیف منسٹر کو آگے آنا چاہیے. لشکر جنگ بھی آ گئے ہیں. آپ کو لیول بڑھانا پڑے گا امجد صاحب. آپ گریڈ 20 کا آفیسر کمشنر کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے گورنر چیف منسٹر ان کو جا کے بیٹھنا ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو پروونشل لیول کی بجائے اگر یہ منسٹر انٹیریئر وہاں جائے, فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر, وہ اب اس کا ذمہ داری نہیں. یہ اٹس ناٹ اے فیڈرل سبجیکٹ. جو اب وہ چونکہ فاٹا کے پاس نہیں ہے, پہلے اے سی ایس فاٹا ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, اب وہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. دے شوڈ فلفل دیئر ریسپانسبلٹی. پروونشل وہ سبجیکٹ ہے تو پروونشل گورنمنٹ از ہینڈلنگ اٹ. اور اس میں آپ دیکھیے اسی لیے تو ہم یہ بحث کرتے ہیں. پلیز ہم ایک مشورہ دے رہے ہیں ان کو مشورہ, برادرانہ مشورہ دے رہے ہیں, جا کے ادھر بیٹھے. اور ایک اب میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اب ایک فریق سائن نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے, کس کی بحث پہ نہیں کر رہے؟ بھائی میں ان کے بہا پہ نہیں بول سکتا, میں بھی نہیں بول سکتا, لیکن کیا وجہ ہے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو حل کرنا جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے کمشنر پہ چھوڑ دیا. کمشنر جو ہے بیچارہ وہ حیران ہے کہ وہ ان کی سنے پیچھے باسز کو انفارم کرے, پھر باسز سے انسٹرکشنز کیا آتی ہیں وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, he is just a ping pong. خیر there are so many other elements جو اللہ کرے کہ اس معاملے کا کوئی پیسفل حل نکل آئے. میں تو آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں, میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ آپ دونوں سے آپ دونوں سے یہ آخری سوال, 1 پوائنٹ حل میرا ہے. آپ بخاری صاحب پھرا پوری اسمبلی کو گورنر اور چیف منسٹر ادھر جا کے بیٹھے. اچھا وہ نر کے بچے بنے نا, forgive my bad English, لیکن ادھر جا کے بیٹھے بھائی مسئلے کا حل کر کے نکلو. تو آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ کل کو ملک کی کسی بھی حصے میں, جیسے گلگت بلتستان میں بھی شیعہ سنی فساد ہوا, اس سے پہلے ابھی کراچی میں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو, کوئٹہ میں ہو جائے یا جنگ میں ہو جائے, تو پھر پروونشل سے ہر جگہ کے کچھ بھی ہو سکتا, کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. پولیٹیکل آنرشپ اسی کو کہتے ہیں. یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسی سیریس صورتحال پیدا ہوتی ہے وہاں جائیں. یہ سمبولک ہے کہ وہاں چیف منسٹر جاتے ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنس وہ دے رہے ہیں اس کو. اب 90 دن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا,
تو کیا گورنر کی یہ چیف منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خود جا کے جرگہ میں اب پھر دوبارہ بیٹھیں؟ کیوں وہ ویٹ کر رہے ہیں جی اور لوگوں کا وہاں خون بہایا جائے اور بچے وہاں پر اپنی جان سے ہاتھ دھوئیں، لوگ بھوکے مرے وہاں بیٹھ کے؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے اس کے میں مزید دیر جو ہے یہ بڑی مجرمانہ ہوگی، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، ان کو اپنے جو کردار ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ہم اس چیز کو انڈر لائن کر رہے ہیں. I fully endorse. خواتین و حضرات، بحث کافی تلخ بھی ہوئی لیکن کافی انفارمیٹیو بھی تھی. بات یہ ہے کہ کرم کا یہ جو معاملہ ہے یہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، 90 سال سے چل رہا ہے، لیکن ریسنٹلی اس نے جو ہے نا سارے ملک میں یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اب آلریڈی ملک جو ہے نا اب سیکٹیرین ڈیوائڈ کی طرف جا رہے. اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو، کراچی میں بھی اب صورتحال خراب ہے اور یہ خدا نخواستہ کسی دوسرے ضلعوں میں بھی نہ ہو جائے. پولیٹیکل اونرشپ اس مسئلے کا لینا چاہیے. ملیٹری از ناٹ دی سلوشن. انہی الفاظ کے ساتھ خدا حافظ. ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے اور اپنے آراء سے ہمیں بھی مطلع کیجئے گا. خدا حافظ.